بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، ان کی تبلیغ سے لے کر کشتی بنانے اور پھر عذاب الہی کے نازل ہونے تک کا مکمل واقعہ۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اور مجموعی طور پر قرآن کی 29 صورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا نام 43 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ مورخین و مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار یا عبد المالک یا عبد الاعلیٰ تھا، اور نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ سالہ سال اپنے اوپر اور اپنی قوم کے اوپر نوحہ و گریہ کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھیں، اور تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا کہ یہ جو بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو۔ تو لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے مختلف بت بنا لیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، پر کچھ نسلوں بعد کے لوگ آہستہ آہستہ ان بتوں کو پوجنے لگ گئے۔ کفر و شرک عام ہو گیا، اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ نے دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، اور نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے تھے، دن رات لوگوں کے گھروں اور اجتماعات میں جا کر انہیں دعوت دیتے تھے۔ یہ سلسلہ 950 سالوں تک جاری رہا۔ صرف چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس کو لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم سال در سال برائی میں آگے بڑھتی گئی، اور نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی، اور سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا، آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکا ہے ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔ پھر جب اللہ نے وحی کر دی اور انہیں بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو حضرت نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کو روح زمین میں زندہ نہ چھوڑ، اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں، تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے آس پاس درخت نہیں تھے، نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے درخت لگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا بہت مذاق بناتے اور کہتے، یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پہ کشتی بنا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کو جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین میں سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے انسان اور جانوروں سب کو غرق کر دیا۔
طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا اور صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو کشتی پر سوار ہوئے تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر نہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ میرے بیٹے اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں میں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہیں۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی۔ فرمایا، اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور سارے جانوروں کو لے کر پانی میں بلندی پر چلتی رہی، مگر زمین پر موجود ہر چیز، انسان، جانور، پرندے سب غرق ہو چکے۔ ان میں سے کوئی باقی نہ بچا۔ اگر کوئی باقی بچا تھا تو وہ تھے کشتی والے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک اسی کشتی میں رہے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے۔ زمین میں سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے، آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر صرف حضرت نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہوئی اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی نسل باقی نہ رہی۔ سارے جانوروں کی نسلیں بھی یہیں سے پھر سے پیدا ہوئیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، جن سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ سام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی۔ عرب ممالک، سیریا، فلسطین اور اسرائیل کے لوگ سام کی اولاد ہیں۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی۔ افریقہ، آسٹریلیا اور انڈیا اور سوڈان کے لوگ حام کی اولاد ہیں۔ گوری رنگت کے لوگ یافس کی اولاد ہیں۔ چائنا، جاپان، کوریا اور یورپ کے لوگ یافس کی نسل سے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے برباد کر دیا گیا تھا، اس کا نام کنعان تھا اور اس سے کوئی نسل آگے نہیں بڑھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو کہ ہم کیسی اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرمانبرداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال تک زندہ رہے۔ پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور وہ خدا کے حکم سے چلی، اس وقت خدا نے پہاڑوں پر وحی نازل کی کہ میں اپنے بندے نوح علیہ السلام کی کشتی کو تم میں سے کسی پر ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تمام پہاڑوں نے اپنے اپنے سر بلند کرنا شروع کیے، سوائے کوئی جودی کے جو موصل میں ہے۔ اس نے عزت و انکساری سے کام لیا اور کہا کہ میرا وہ رتبہ نہیں کہ میں نوح علیہ السلام کی کشتی کو اپنے پہ ٹھہراؤں۔ خدا نے اس کی انکساری پسند فرمائی اور کشتی کو مامور کیا کہ اسی پر ٹھہرے۔ لہٰذا جب کشتی کوہ جودی سے ٹکرائی اور متزلزل ہوئی تو اہل کشتی کو اس کے ٹوٹ جانے اور ڈوب جانے کا خوف ہوا۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے ایک جھروکے سے جو کشتی میں تھا اپنا سر باہر نکالا اور ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، یا رحمان ادکن، یعنی پروردگار احسان فرما۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے جناب رسول خدا اور ان کی آل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی،
بہت سے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ کوئی جودی جس کے کنارے کشتی نوح علیہ السلام آ کر لگی تھی اور وہ جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، یہ وہی مشہور پہاڑ ہیں جو موصل کے قریب واقع ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا ہے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نوح علیہ السلام کی یہ کشتی کا واقعہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، جو کہ شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے قیامت تک نشانی بنا رہے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ اس جیسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔